ایک اور بات یہاں پتہ چلی کہ یہ بھی تھوڑا حیا کے خلاف مسئلہ ہے، لیکن آج کی نئی نوجوان نسل جو ہے اس میں بہت زیادہ مبتلا ہو رہی ہے، جس کو اورل سیکس کہا جاتا ہے. اور میں نے جیسے عرض کیا کہ شرعی مسائل میں چاہیے اور اس کو بیان کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو یہ چیز بھی انگریزی فلموں سے اور فحش فلموں سے ہماری نئی نسل میں بہت تیزی سے سرایت کر رہی ہے، اور لوگ اس بارے میں علماء سے بہت زیادہ مسائل پوچھتے ہیں، خواتین بھی پوچھتی ہیں جو اس میں مبتلا ہے. تو اس کا بھی مسئلہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حالت حیض میں زوجہ سے ہم بستری کو حرام قرار دیا کیونکہ اس میں گندگی ہے. باپ دیکھیں کہ وہ گندگی اس درجے کی نہیں ہے جتنی اورل سیکس میں گندگی ہوتی ہے. اگر اس میں ڈسچارج ہو جائے بندہ، انسان جو بستری کرنے والا ہے زوجہ سے، وہ منہ میں ڈسچارج ہو جائے، تو آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ شرمگاہ کو گندگی سے بچا رہے ہیں، جس کی وجہ سے حیض کی حالت میں ہم بستری کو حرام قرار دیا. تو منہ جس سے انسان کھانا کھاتا ہے، جس سے کلمہ پڑھتا ہے، اور جو انسان کے جسم میں سب سے اشرف عضو ہے، سب سے زیادہ معزز اور مکرم عضو ہے، اس میں ایسی گندگی کو ڈالنا کہاں سے جائز ہو سکتا ہے، کہاں سے حلال ہو سکتا ہے؟ تو آج بعض متجدد قسم کے لوگ جو ہے نا اس کو حلال قرار دے رہے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے. تو یہ بات خوب ذہن میں رکھیں کہ اورل سیکس کے ذریعے اپنی خواہش کو پورا کرنا اس طور پر کہ ڈسچارج ہو جائے انسان عورت کے منہ میں، بیوی کے منہ میں، یہ بالکل حرام ہے، بالکل ناجائز ہے. کیونکہ منی ایک غلیظ اور ناپاک اور گندگی ہے، اور ناپاک اور نجس چیز ہے. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ منی پاک ہے، مگر یاد رکھیں منی کے پاک ہونے کے دلائل مضبوط نہیں ہیں، منی کے ناپاک ہونے کے دلائل بہت مضبوط ہیں. سب سے پہلی دلیل قرآن مجید میں آتا ہے الم نخلقکم من ماء مہین، ہم نے تمہیں غلیظ اور پلید پانی سے پیدا کیا، ذلیل پانی سے پیدا کیا ہے. تو اس میں بھی اشارہ ہے کہ منی ناپاک چیز ہے. دوسری بات یہ کہ حدیث میں آتا ہے کہ کنت افرق المنی من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم یصلی فیہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر اگر منی لگی ہوتی تھی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، میں اس کو کھرچ کے صاف کرتی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نماز پڑھا کرتے تھے. اب بعض حضرات نے یہاں سے استدلال کیا ہے کہ منی اگر ناپاک ہوتی تو حضرت عائشہ اس کو دھوتی، کھرچ کے صاف کرنا اس کی علامت ہے کہ منی پاک ہے. لیکن یہ بات غلط ہے. اگر منی پاک ہوتی تو حضرت عائشہ کو کھرچنے کی ضرورت نہیں تھی. بات یہ ہے کہ وہ نجاست جس کا ایک باقاعدی جسم ہوتا ہے اور وہ کھرچ کے جسم سے یا کپڑوں سے الگ ہو سکتی ہے، تو اس نجاست کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو کھرچ دیا جائے. ناپاک تھی تبھی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو باقاعدہ کھرچ رہی ہیں اور دور کر رہی ہیں. اور گیلی منی کو یہ ثابت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے دھویا کرتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نماز پڑھا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کسی شخص کو احتلام ہوا تو اس نے اپنے پورے جو ہے نا وہ کپڑے دھوئے، تو حضرت عمر نے اس کو منع کیا، فرمایا کہ اتنا کافی تھا کہ اس جگہ کو تم دھو لیتے. تو اس میں بھی حضرت عمر اس کو باقاعدہ دھونے کا حکم دے رہے ہیں. کسی بھی صحابی نے اعتراض نہیں کیا کہ یار یا امیر المومنین آپ ان کو دھونے کا حکم کیوں دے رہے ہیں، منی تو پاک ہے. تو منی کے جو ناپاک ہونے کے دلائل ہیں وہ بہت مضبوط ہیں. باقی اس کو جو کھرچنے کا حکم ہے وہ اس لیے کہ منی کے پاک جو اگر خشک ہو جائے تو وہ کھرچ کے بھی پاک ہو جاتی ہے، اس کو پھر دھونا ضروری نہیں ہوتا. اس کی مثال ایسے جیسے حدیث میں آتا ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمارے تلواروں میں دشمن کا خون لگا ہوتا تھا تو ہم اس کو زمین پہ اچھی طرح رگڑ کے اسی کو لٹکا کے نماز پڑھتے تھے. تو دیکھیں خون بھی ایسی چیز ہے کہ جو سوکھنے کے بعد اس کی ایک پاپڑی سی جم جاتی ہے. تو حالانکہ خون کو بھی ناپاک مانا جاتا ہے، جمہور علماء کے یہاں خون ناپاک چیز ہے، لیکن صحابی کیا کر رہے ہیں، اس کو رگڑ کے زمین پہ اور جو اس کو اچھی طرح رگڑ کے جب اس کا اثر زائل ہو گیا تو اسی کو لٹکا کے نماز پڑھ رہے ہیں. تو جیسے خون ناپاک ہونے کے باوجود رگڑنے سے پاک ہو جاتا ہے، اگر کسی ایسی چیز پہ لگا ہو جو لوہے یا ایسی سخت چیز پہ، تو ایسے ہی منی اگر کپڑوں پہ لگی ہو، خشک ہو جائے، تو اس کو اچھی طرح جب کھرچ دیا جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے. لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ منی پہلے سے ہی پاک ہے. ایک اور دلیل منی کے ناپاک ہونے کی یہ ہے کہ جو مدی ہے، ٹرانسپیرنٹ پانی جو مرد کے جسم سے نکلتا ہے، وہ اگر جسم سے نکل جائے تو وضو فرض ہو جاتا ہے، اور منی نکل جائے تو غسل فرض ہوتا ہے. اب یہ کیسی بات ہے کہ مدی کے نکلنے سے جس سے وضو فرض ہو رہا ہے وہ تو ناپاک ہے، اور منی نکلنے سے جب غسل فرض ہو رہا ہے بڑی والی طہارت، تو اس کو ہم پاک قرار دیں.
اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب منی کے بارے میں کہ یہ نجاست غلیظہ ہے، اور امام مالک کا بھی یہی مذہب ہے، یہ مذہب بہت دلائل کے لحاظ سے قوی ہے. تو اس لیے عورت کے منہ میں ڈسچارج ہونا یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، گندگی ہے، اسلام میں اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے. اور اگر ان ائمہ کا مذہب لیا جائے جو منی کو پاک سمجھتے ہیں، اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بعض حضرات نے اس پہ فتویٰ دیا ہے کہ یہ چونکہ پاک ہے لہذا اگر یعنی کوئی شخص منہ میں بھی ڈسچارج ہو جائے تو یہ بھی جائز ہے. یہ 100% غلط فتویٰ ہے، اس لیے کہ جو حضرات اس کو پاک کہتے ہیں وہ بھی اس کو خبائث میں داخل کرتے ہیں، حرام چیزوں میں داخل کرتے ہیں. اس کا کھانا یا اس کا منہ میں ڈالنا وہ بھی جائز نہیں کہتے. تو اس لحاظ سے بھی یہ ناجائز ہے اور بہت ساری بیماریوں کا ذریعہ بھی ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ڈسچارج نہیں ہوتا اورل سیکس کے ذریعے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ یہ انتہائی سخت درجے کا مکروہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے. اور اس کے سخت درجے کے مکروہ اور حرام نہیں ہے لیکن بہت زیادہ ناپسندیدہ اور شریعت کے مزاج کے بالکل خلاف ہے. اور اسلامی کلچر میں اس کا کوئی تصور نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ فقہائے کرام کے ہاں اس چیز کا تذکرہ بہت ہی محدود پیمانے پر ملتا ہے. یہ اس کی علامت ہے کہ مسلمان معاشرہ اس چیز سے بالکل بھی واقف نہیں تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے. تو یہ چیز غیروں سے آئی ہے، غیر مسلموں سے ہمارے معاشرے میں، جو ان کی موویز دیکھ دیکھ کے، فوش فلمیں دیکھ دیکھ کے نوجوانوں میں اس چیز نے سرایت کیا. ورنہ یہ انسان طبی طور پر اس عمل سے بہت زیادہ نفرت کرتا ہے. کوئی بھی شریف الطبع آدمی ذہنی طور پر اس کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو میں پھر بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ بہرحال علماء اس کو ناجائز اور حرام نہیں سمجھتے، اس لیے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے جس طرح سے چاہیں استمتاع کر سکتے ہیں، لیکن سخت ناپسندیدہ بہرحال ہے اور مکروہ چیز ہے اور اس قابل نہیں ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی کی جائے. یہ اس کے بارے میں ہے کہ جب یعنی جو ہے وہ ادخال کیا جائے اس فم کے اندر، اس جو ہے مرد اس میں باقاعدہ جو ہے وہ تلذذ حاصل کرے. اگر ایسا نہ ہو بلکہ باہر سے استمتاع کیا جائے، جیسے بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ کیا نام ہے عورت کو اس چیز سے گھن آتی ہے کہ وہ اپنے منہ میں اس گندگی کو لے کر جائے، تو پھر بعض شوہر زوجہ کو مجبور کرتے ہیں کسنگ وغیرہ پر، تو یہ کم درجے کی کراہت ہے. یعنی یہ بھی ناپسندیدہ تو ہے مگر یہ اس درجے کا مکروہ، اس درجے کا ناپسندیدہ نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو میں نے پوری ڈیٹیل بیان کی ہے یہ اس صورت میں ہے اس کے مکروہ اور ناپسندیدہ ہونا کہ عورت اس کے لیے ذہنی طور پر آمادہ ہو. یہ بات خوب یاد رکھیں، اگر عورت کو اس عمل سے گھن آتی ہے تو پھر مرد بیوی کو اس کام پر مجبور ہرگز نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ نکاح کے جو ایگریمنٹ ہے، مقتضیات ہیں، اس کے خلاف ہے. یعنی یہ اس میں داخل نہیں ہے. عورت اپنے آپ کو ہم بستری سے تو نہیں روک سکتی، مرد جب چاہے گا بیوی سے ہم بستری کر سکتا ہے، عورت کو اجازت نہیں ہے. لیکن خاص اس عمل سے عورت مرد کو روک سکتی ہے اگر وہ ذہنی طور پر اس کے لیے آمادہ نہیں ہے. یہ تو میں نے اورل سیکس سے متعلق کچھ فقہی حکام بیان کیے ہیں. دوسری بات یہ، اس کا بھی مسائل پوچھے جاتے ہیں کہ بعض مرد اپنی زوجہ کو مجبور کرتے ہیں غیر فطری طریقے سے ہم بستری کرنے پر، پچھلے راستے پر ہم بستری کرنے پر. تو یہ بات یاد رکھیں کہ ایسی صورت میں عورت پر اصل حکم یہی ہے کہ وہ ایسے مرد سے طلاق لے لے اور اس کو اپنے قریب نہ آنے دے، کیونکہ اس میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر عورت اس کام کی مرد کو اجازت دے دے تو کچھ وقت کے بعد اس کی اپنی نیچر تبدیل ہو جاتی ہے، اپنی فطرت بدل جاتی ہے اور اسے اسی اس غیر فطری کام میں لذت آنا شروع ہو جاتی ہے. تو اپنے آپ کو گندگی سے بچانا یہ بہت ضروری ہے. اور اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ طلاق کے بعد اس کے دوبارہ نکاح نہیں ہوگا، اس کی زندگی تباہ نہیں ہوگی، تو پھر سخت مجبوری میں اگر مرد اس کو دھمکیاں دیتا ہے مارنے کی یا طلاق کی، تو ایسی مجبوری میں پھر اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ گناہ صرف مرد کے کندھوں پر ہوگا. ایک اور علمی نقطے کی بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے اس آیت میں کہ نساؤکم حرث لکم، اللہ تعالیٰ نے نکاح کا بنیادی مقصد حرث بتایا ہے، یعنی نسل بڑھانا. یہ جو فیملی پلاننگ والے آج جس دعوت کو لے کے چل رہے ہیں کہ بچے دو ہی اچھے، یہ جو پوری دنیا میں ایک تحریک چل رہی ہے، یہ قرآن و سنت کے 100% خلاف ہے. قرآن کے واضح نصوص اور احادیث تو اس بارے میں بہت ہی تفصیل سے ہیں. میری جو کتاب ایک سے زائد شادیوں کی ضرورت کیوں، اس میں تقریباً 50 صفحے میں نے صرف اسی پر لکھے ہیں کہ اسلام نسل بڑھانے پر بہت زیادہ حریص ہے. اسلام چاہتا ہے کہ مسلمانوں کی نسل بڑھے، اور اس پر جو لوگوں کے اعتراض ہوتے ہیں کہ رزق کی تنگی ہوگی، تربیت نہیں ہو سکے گی، اس تحریر میں ان تمام باتوں کے جوابات ہیں. تو وہ تحریر پڑھی جا سکتی ہے، چونکہ یہاں
اس تفسیر میں اتنا زیادہ وقت نہیں ہے کہ میں اس 50 صفحوں کی تحریر کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کروں، اس خلاصے میں بھی اچھا خاصا وقت لگ جائے گا. تو یہ جو باتیں کی جاتی ہیں کہ رزق کم پڑ جائے گا اور جو ہے وہ لوگ بھوکے مرنا شروع ہو جائیں گے اگر نسل بڑھے گی، یا بعض دفعہ یہ کہا جاتا ہے بچوں کی صحیح طرح سے تربیت نہیں ہو سکے گی، یہ سب غلط باتیں ہیں. یہ اس کو کہتے ہیں نقطہ بعد الوقوع، کہ ایک کام الٹا پہلے ہم نے کر لیا ہے، اب اس غلط کام کو صحیح کرنے کے لیے ہم بہانے تلاش کر رہے ہیں. تو یہ نسل مسلمانوں میں جو کم ہوئی ہے اس لیے نہیں ہوئی ہے کہ بچوں کی تربیت نہیں ہو رہی تھی، بلکہ یہ میڈیا کے ذریعے جو پروپیگنڈا ہوا ہے اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر 2 بچوں والی پالیسی پر لوگ آ رہے ہیں. اب جب آ رہے ہیں تو اس کے پھر جو ہے نا وہ اس کو صحیح کرنے کے، اپنے غلط کام کو صحیح کرنے کے لیے بہانے تلاش کیے جا رہے ہیں کہ بھئی تربیت نہیں ہو سکتی یا اس آمدن میں ہم گزارا نہیں کر سکتے. تو یہ سارے دلائل کا جواب آپ کو میری انشاءاللہ اس سحری میں ملے گا. بہرحال ہم چونکہ مسلمان ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، سارے دلائل ایک طرف اور قرآن و سنت ایک طرف. جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ نساؤکم حرث لکم، عورت کا بنیادی مقصد دیگر جیسے بہت سارے مقاصد ہیں، ان میں بہت بڑا مقصد کیا ہے کہ وہ نسل بڑھانے کا ذریعہ بنتی ہے، تو اس سے ہم بستری بھی اسی نیت سے ہونی چاہیے کہ تمہارے ہاں اولاد پیدا ہو، نہ یہ کہ اس نیت سے ہو کہ اولاد کو تم روکو. یہ دنیا کی محبت ہوتی کیا ہے؟ کل میرے سامنے میں لاہور میں جن کے یہاں ٹھہرا ہوا تھا نا، انہوں نے اپنا واقعہ بتایا کہ بہت غربت میں ان کا ٹائم گزرا ہوگا. انہوں نے بتایا کہ میری زوجہ نے اس شدید ترین غربت میں میرا بڑا ساتھ دیا، گھر میں کھانے کو روٹی نہیں. آج وہ بہت بڑے تاجر بن چکے ہیں. مجھے بڑا اچھا لگا یار، کوئی بیوی اتنا ساتھ دے رہی ہے غربت میں. کہہ رہے ہیں ایسا بھی ہوتا تھا کہ صرف روٹی ہے، اس کے ساتھ گھر میں سالن بھی نہیں ہے. تو یہاں تک نوبت آئی، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن گھر والی نے کیا دیا. ایسا نہیں ہو کہ جیسے آج بعض خواتین جو بیان نہیں سن رہی، فوراً بھائی شوہر غریب ہو گیا تو خلا لے کے نکل لو پتلی گلی سے. اسی میں بچے بھی دھڑا دھڑ پیدا ہو رہے ہیں، اسی غربت میں بچے بھی کیا ہو رہے ہیں. اللہ پہ توکل بھی ہے نا، حالانکہ وہ کوئی زیادہ کوئی مولانا بھی نہیں ہے، کوئی ایسا بھی نہیں کوئی بہت زیادہ دیندار سمجھے جاتے ہوں. ایسے ہی نارمل ایک تاجر ہے، بزنس مین ہے. اولاد بھی نہیں روکی، گھر میں کھانے کو روٹی نہیں ہے، بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں. کہ کھلانے والا کون ہے؟ اللہ. دیکھو قیامت کے دن پتہ چلے گا اللہ کی نظر میں کون اچھا تھا کون برا تھا. گیٹ اپ تو بھائی سارے بڑے اچھے بنا کے گھوم رہے ہوتے ہیں، حاجی پاجی تو سارے بن جاتے ہیں. حضرت حکیم الامہ مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ اسلاف میں نا، جو اسلاف تھے ہمارے تابعین، صحابہ، تبع تابعین، ان کے ہاں ظاہری عمل سے زیادہ دل کے عمل کی ویلیو تھی کہ اندر سے بندہ کیسا ہے، اندر سے ٹھیک ہے یا نہیں ہے. اور ہم لوگ جو فوکس کرتے ہیں وہ ظاہر کو زیادہ فوکس کرتے ہیں، اندر کو فوکس نہیں کرتے. ہر چیز میں ایسا ہی ہو رہا ہے. جب ہم مانتے ہیں کہ خدا ہے، رزق اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ منع کر رہے ہیں نسل روکنے سے کہ غربت کے خوف سے نسل مت روکو، تو مان لو یار وہ وہی کھلاتا ہے. اوپر سے بولنے والے آپ کو مارکیٹ میں بہت ملیں گے، لیکن یہ اوپر سے ہی ہے یہ جملہ، نیچے نہیں اترتا. اور اس کے پھر صرف اولاد کے روکنے پہ اثرات نہیں آتے، باقی زندگی میں بھی اس کے اثرات آتے ہیں. اولاد کا روکنا تو ایک اس کا اثر ہے جو ظاہر ہو رہا ہے، باقی جگہوں پہ بھی کنجوسی نظر آئے گی، اللہ پہ توکل نظر نہیں آئے گا. کیونکہ جب توکل نہیں ہے تو پھر کہیں بھی نہیں ہوتا ہے تو سب جگہ ہوتا ہے. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے ایسے حالات تھے اور اس طرح بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں اور بیوی بھی نہ نسل روک رہی ہے اور ساتھ دے رہی ہے. اور اس غربت میں کہتے ہیں جب پیسہ آنا شروع ہوا، بہت محنت کی انہوں نے، تو بیوی کیا کہہ رہی ہے، آپ کے بھائی غریب ہیں، آپ ان کو سپورٹ کریں. میں نے کہا یار ایسی خاندانی بھابی، یار ایسی خاندانی عورتیں مارکیٹ میں مرد نہیں ہیں. عورتیں کہیں ہماری برائی کر رہے ہیں، مرد کون سا ایسا خاندانی ہے؟ مثال دے رہا ہوں میں، ان کی تو بیگم ایسی خاندانی تھی نا. کہہ رہے ذرا سے پیسے آنا شروع ہوئے تو میرے بھائی سارے غریب تھے، تو میری گھر والی نے کہا کہ آپ کیا کریں، ان کو سپورٹ کریں. کہہ رہے میں نے ان کو سپورٹ کرنا شروع کیا، سب کو کاروبار میں لگایا، زمینیں لے کے دی. آج اللہ نے اچھا بچے بھی سارے، اب جب پیسہ آیا تو جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے گئے سارے بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں ہی پڑھ رہے ہیں. کل رات میں ان کے بچوں کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا. ہم 3-3:30 بجے جا کے، بلکہ میرا فجر کی اذان ہو گئی تھی، بیٹھا ہوا تھا. مجھے ایسا اچھا لگ رہا تھا ان کے ساتھ. وہ بچوں کی باتیں بھی بڑی ٹائٹ، بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں اور مسائل کیا پوچھ رہے ہیں، سارے دین کے مسائل کے، اپنے دین کی ہم یونیورسٹی میں حفاظت کیسے کریں، لڑکیوں سے میل جول سے کیسے بچیں ہم،
تو میں نے کہا یار ایجوکیشن میں بھی آگے ہیں, اخلاقیات میں بھی تربیت بھی ہو گئی, پیڑ بھی بھر گیا, اور قد بھی سے لمبے لمبے تڑنگے سے نا ایسے لمبے. تو میں اصل میں تو بچوں کے لیے نہیں بتا رہا تھا, اصل میں تو یہ کہ میں نے کہا یار اب دیکھو یہ خاتون ہے, شوہر سے کیسی وفا کر رہی ہے, گزارا کیا غربت میں, اس کے بعد جب پیسہ آنا شروع ہوا تو اس نے کہا بھئی جو میرے مقدر کا ہے وہ تو اللہ مجھے کھلا رہا ہے. کہ بیگم کا بیان کیا تھا, انہوں نے خود بتایا کہ جو میرے مقدر کا ہے اللہ مجھے, بھئی جب پیسہ آتا ہے تو گھر میں لائف سٹائل تو اچھا ہو ہی جاتا, تو ہمارا تو ہو ہی گیا نا بھئی, ہمیں تو اچھا مل رہا ہے, ایئر کنڈیشن بھی گھر میں لگ گیا, گھر بھی اچھا مل گیا, اب سپورٹ کس کو کریں؟ بھائیوں کو سپورٹ کریں آپ. تو یہ کیا ہے, دل کیا ہے, دل میں حب دنیا بولو نا نہیں ہے, دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے. دل میں دنیا کی محبت ہوتی نا پہلے تو ان سے اولاد ہی پیدا نہیں ہونی تھی, کیونکہ یہ ہوس ہوتی ہے نا کہ سارا بچانا ہے ہم نے, مخلوق پہ خرچی کرنا. اور پھر جب یہ انسان اپنی اولاد نہیں پیدا کرتا کہ کھلانا پڑے گا, تو وہ شوہر کو مشورہ دے کہ دوسروں کی اولادوں پہ کھلاؤ. پھر انہوں نے بتایا کہ بہنوں کے ساتھ بھی تعاون اور وغیرہ وغیرہ, خاندان کے ساتھ بھی. اور مرد کا دل جب بیوی اس طرح کی باتیں کرے نا اتنا بڑا ہو جاتا ہے, وہ کہتا ہے یار میں پوری جائیدادیں اس کے نام کر کے جاؤں گا میں. یعنی مرد کا دل اتنا اللہ نے بڑا رکھا ہے, اگر آدمی کا بچہ ہو پاجامہ نہ ہو, پاجامے تو پھر مارکیٹ میں بہت گھوم رہے ہیں نا, انسان کا بچہ ہو نا تو وہ اتنا بڑا دل ہو جاتا ہے جب بیوی اس طرح کی باتیں کر رہی ہوتی ہے. تو آج کل تو ایک دوسرے کی دولت پہ نظر, شوہر بیوی کے مال پہ نظر رکھتا ہے, اس کو پوچھتا رہتا ہے تمہارے ابا کی وراثت گئی کہاں. اور بھائی یہ اس کا ہیڈیک ہے یار, اگر اس کو ملی بھی ہے تو تجھے کیا دلچسپی ہے کہ اس کے پاس بینک میں کتنے پیسے ہیں, اس کو ابا کی وراثت سے کیا ملا, تیرا لینا دینا نہیں ہے. تیری جو ذمہ داری ہے وہ تو نے پوری کرنی ہے نا. بھائی بیگم کروڑ پتی ہو یا ارب پتی ہو یا غریب ہو, آپ کے ذمہ جو نان نفقہ ہے, شریعت کہتی ہے اس نان نفقے کی کوالٹی اور کوانٹٹی پہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ اللہ نے عورت کو حق دیا ہے کہ اس کا ساری ذمہ داری کس پر ہے, شوہر پر ہے, چاہے وہ پیسہ ٹھیک ٹھاک ہو اس کے پاس. صرف ایک چیز پہ فرق پڑے گا کہ علاج اس کے پر ہوگا, کہ اگر اس کے پاس پیسہ ہے تو پھر اس کے اپنے پیسوں سے اس پر علاج لازم ہوگا. لیکن ہماری سوسائٹی میں مرد یہ بھی کر لیتے ہیں کہ نہیں بھائی چلو علاج بھی میں ہی کروں گا, اور اچھی بات ہے, کر لینا چاہیے. تو یہ ہے حب دنیا. اور اس قسم کی عورت جو ہے تو اس کا مطلب اس کا دل دنیا کی محبت سے بولو پاک ہے. پیسہ اچھا سب کو لگتا ہے, ہوس نہیں ہے پیسہ اچھا لگنا برا نہیں ہے, تو سب کو لگتا ہے اچھا, کیونکہ اس سے نعمتیں ملتی ہیں. اللہ نے دولت کو اپنا فضل کہا ہے قرآن کریم میں. ہوس الگ چیز ہے اور پیسے کی چاہت الگ چیز ہے. آج ہوس ہے, لالچ ہے, غیر اخلاقی طریقے سے کمانا, بٹورتے رہنا. میں آج کیا ہوتا ہے جو خواتین بیان نہیں سن رہی, جب وہ شادی ہو کے گھر میں آتی ہیں شوہر کے, تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ بھئی یہ بہنوں کو کیوں کھلا رہا ہے, یہ اپنے بھائیوں کو کیوں کھلا رہا ہے, یہاں تک کہ اپنی ماں کو کیوں کھلا رہا ہے, یہ اتنی ٹینشن. اور میں نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں کیسے مرد کے دماغ کو ایسا قبضے میں کیا ہے کہ وہ کسی قابل ہی نہیں رہا, وہ کہیں خرچے نہیں کرتا. اچھی بھی ہیں الحمدللہ, جیسے میں نے آپ کے سامنے ایک مثال دی ہے. اور مردوں میں بھی دونوں قسم کی بیماریاں پائی جاتی ہیں. عورت کے کما رہے ہیں بیگم سے کہ تم کما کے لاؤ, یہ بات تو میں بار بار کہتا ہوں, شدید مجبوری نہ ہونا میرے بھائی. اپنے خاندان میں اپنے نسلوں میں یہ رسم چھوڑ کے جاؤ, ان کو یہ پاور کرا دو کہ ہمارے خاندان میں مرد کماتے ہیں عورتیں کھاتی ہیں. بولو ہماری پرمپرا ہے یہ, ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے, ہمارے خاندانی رواج ہے. بھائی ہمارے یہاں عورتیں نہیں کماتی, یہ سیکھ لو, یہ کیا کر لو. میں کبھی نہیں دعویٰ کرتا کہ میں جو باتیں کرتا ہوں میرا بھی 100% عمل ہے اس پہ. میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ جو باتیں کر رہا ہوں مجھے اس پر عمل کی توفیق دے. میں تو بار بار کہتا ہوں بھائی میں آپ لوگوں کو کوئی نصیحت کرتا ہوں اس نیت سے کہ مجھے بھی اللہ عمل کی توفیق دے, لیکن کچھ باتیں بتانی پڑتی ہیں تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ یار یہ پھینک رہا ہے لمبی لمبی نا. جب اس پر آزمائش آئے گی نا تو پھر دیکھیں گے ہم. اللہ بچائے ہمیں آزمائشوں سے. میں نے بتایا مجبوری کے حکام تو الگ ہیں. اب قحط پڑا ہوا ہے تو پھر تو بیگم جاب کر رہی ہے, مرد کی جاب نہیں, وہ تو ایک مجبوری ہے نا. بھیک مانگنے سے تو بہتر ہے کہ کوئی تو کما لے. تو میرے تو آمدن بھی بہت کم تھی اور میرے 3 گھر تھے, عرصے سے تو میرے 3 ہی چلے آ رہے ہیں نا. تو آپ کا کیا خیال ہے, مجھے ضرورت نہیں پڑی ہوگی اتنے بچوں کو پالنے کے لیے کہ بیگم کو میں اجازت دے دوں بھائی. اور جاب بھی کہاں, مدرسے میں پڑھانے کی, اسکول میں پڑھانے کی. میں نے کہا نہ, مدرسے میں پڑھانا ہے تو بھائی فری پاکٹ میں. کیوں؟
بھائی ہماری خاندان میں یہ اب تک چلا آ رہا ہے اور آئندہ ہم اپنی نسل میں چلائیں گے. بھائی ہمارے خاندان میں کمانا کس کا کام ہے؟ مرد کا. عورت کا کام کیا ہے؟ کھانا. اس پہ ہمیں کیا ہے بھائی؟ فخر. نہیں آئی بات میرا خیال ہے سمجھ میں؟ تو یہ رسم چھوڑ کے جاؤ. بھائی ہم لوگ کیا نہیں عورتیں کماتی ہیں، ہم لوگ کیا مرد کماتے ہیں. خدا کی قسم ایسا اچھا خاندانی نظام چلے گا نا تمہارا، اتنا ٹائٹ نظام چلے گا. بچے تمیز سے پلیں گے، بچے پیدا بھی تمیز سے ہوں گے، ان کو ماؤں کی محبتیں بھی پوری ملیں گی اور تمہیں بیویوں کی محبت بھی پوری ملے گی. ایک دفعہ اگر عورت کے ہاتھ کی کمائی مرد کے منہ کو لگ جائے نا، بہت اپاہج بن جاتا ہے. اس کو ایسے مزے لگ جاتے ہیں نا فری پھوکٹ کے کھانے کے. کیونکہ جن قوموں میں یہ رواج آیا ہے نا، دیکھو کچھ برائیاں ایسی ہوتی ہیں ان میں بریکیں نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ بڑھتی ہیں. مثال کے طور پر ابھی جاپان کے بارے میں رپورٹ آئی کہ نسل ختم ہوتے ہوتے جاپان کا دیوالیہ ہونے والا ہے. ابھی رپورٹ ہی ہے جاپان میں، پتا ہے آپ کو؟ ان کے بچے پیدا ہونا ختم ہو گئے نا، تو بڈھے 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 وہ اتنے تنگ آئے ہوئے ہیں جاپانی. سویڈن کا صدر تو ایک دفعہ تقریر میں رو پڑا تھا کہ ہمارے یہاں بڈھے بڈھے ہو رہے ہیں. وہ تو کورونا نے کچھ فضل کیا، بہت سارے بوڑھوں کو شارٹ کر دیا، ورنہ تو وہ پاگل ہو گئے تھے کہ بھئی کوئی کما تو رہا نہیں ہے، سارے کھا ہی رہے ہیں بیٹھ کے. تو وہ باہر سے لوگوں کو بلاتے ہیں، لیکن ان کی اپنی قومیں ختم ہو رہی ہیں. ایسا کیوں ہوا؟ جب انہوں نے فیملی پلاننگ کو شروع کیا تو ان کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ یہ یہاں جا کے بند ہوگا. ان کا خیال تھا ابھی ہم 2، پھر ہم کہیں گے اب 3 کر دو، اور پھر دوبارہ 2 پہ آ جاؤ. یہی تھا نا. ابھی تو ہماری آبادی بہت ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں 2 پہ لے آتے ہیں، بلکہ 1 پہ لے آتے ہیں تاکہ آبادی ذرا سے بھی نہ بڑھے. پھر تھوڑے دنوں میں ہم 2 پہ لے آئیں گے، پھر ہم 3 پہ لے آئیں گے. جب کم ہونے لگے گی تو ایک تمیز سے چلیں گے. یہ کیا مسلمانوں کی طرح کہ برساتی مینڈکوں کی طرح بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کے؟ وہ ہمیں یہ کہتے تھے خرگوش کی طرح بچے ہو رہے ہیں. کوئی پلاننگ نہیں ہے اور کوئی اس کے لیے وہ غربت سے مرے جا رہے ہیں، پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، اور پھر بے فارم میں ایک نیا بچہ آ گیا. جی بے فارم کے فارم نہیں ہے ان لوگوں کے پاس. اتنا غریب ملک، کاغذ باہر سے ادھار لے رہی ہے، وہ بچے ہی ڈالے جا رہے ہیں اس میں. ایک جاہل قوم. وہ ہمارے بارے میں یہ کہتے ہیں. ہم نے دیکھو کیسے مینج کیا سسٹم کو اور کیسے زبردست. کچھ گڑبڑیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ شروع آپ کرتے ہیں، کنٹرول میں آپ کے نہیں ہوتی. تو یہ ہوا ہے ان لوگوں سے. اب ناروے ایک بچہ پیدا کرنے پر 24 لاکھ روپے دے رہے پاکستانی. یہ 24 لاکھ پچھلے سال کی رپورٹ ہے جب کرنسی کی، اب تو وہ 36-35 لاکھ بن چکے ہوں. آپ ناروے کی نیشنلٹی لو اور کوئی کام نہ کرو وہاں جا کے، صرف یہی کرو، ملتے رہیں گے آپ کو. وہ کہہ رہے ہیں ہماری قوم بڑھے. نیشنلٹی نہیں ہے پھر نہیں دیں گے. وہ کہیں گے جب ہماری قوم کا بندہ بن گیا تو پھر ہوگا. تو یہ کیوں ہو رہا ہے وہاں پہ نسلیں؟ اور 50-60 سال کے بعد آپ دیکھو گے جاپان میں پشتو چل رہی ہوگی انشاءاللہ. آپ دیکھو گے پشتو ہوگی، کیونکہ ہمارے جو پشتون تاجر ہیں پشاور سے اور افغانستان بہت جا رہے ہیں وہاں پہ. چپلی کباب دبا کے کھلا ہوا ہوگا، میڈ ان جاپان چپلی کباب ہے. یہ حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو، آپ مذاق نہ سمجھو. لیکن آپ کو اس لیے بھی یقین نہیں آ رہا کہ 50 سال بعد ہم زندہ ہی نہیں ہوں گے. اگلی نسلیں اگر یہ ہمارا بیان سنیں گی تو وہ کہیں گی تو جاپان تو ہے ہی پٹھانوں کا ملک، تو مفتی صاحب یہ باتیں کیسی کر کے گئے ہیں. تو 50 سال کے بعد 60-70 سال کے بعد ماحول چینج ہو چکا ہوگا نا، تو کہیں گے اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے یار. یہ اتنا مفتی صاحب اس بات کو بیان کر کے اچھا بھی یہ جاپان تو ہے ہی، جاپان خان اس نے بنایا تھا یہ. کیونکہ جب چینج، بہت سے کنٹری ایسے ہیں جن میں جو اصل قومیں تھیں وہ ختم ہو چکی ہیں. یونان جو ہے نا، یونان، اس کے بارے میں آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، انہوں نے بہت صدیوں پہلے فیملی پلاننگ پہ عمل کیا تو ان کی نسل گھٹتے گھٹتے اصل قوم ہی ختم ہو گئی ہے. دوسری قوم ہے جس کو یونانی کہا جاتا ہے، اپنے ہی ہاتھوں مر گئے، ختم. وجہ کیا ہے کہ جب آپ گروتھ ریشو کو کم کرتے ہیں نا تو آپ کو لوگوں کا یہ ذہن بنانا پڑتا ہے کہ بچے جب کم ہوں گے تو آپ کی جیب پہ بوجھ کم آئے گا، ان کی تربیت آسان ہوگی. یہ بوجھ ہیں بچے. ایک دفعہ آپ کے ذہن میں، آپ کو ان کے دماغ میں یہ ڈالنا پڑتا ہے کہ یہ نعمت نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بوجھ ہے. یہ سافٹ ویئر انسٹال کیے بغیر کوئی نسل روکتا نہیں ہے. قرآن نے کیا کہا؟ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ کرتا ہوں، اور جس کو چاہتا ہوں بیٹے گفٹ کرتا ہوں. ہبہ گفٹ کو، انعام تحفے کو کہتے ہیں. او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جس کو چاہتا ہوں دونوں گفٹ کرتا ہوں، بیٹے بھی دیتا ہوں بیٹیاں بھی. اور جمع کا صیغہ لائے اللہ تعالیٰ، ایک بیٹے کا تو یا ایک بیٹی کا تو ذکر ہی نہیں کیا. اور عربی میں جمع کم از کم 3 افراد، یعنی کم از کم 6 سے تو نصاب شروع ہو رہا ہے.
اب قرآن نے جو سافٹ ویئر ڈالے صحابہ اور تابعین کے ذہن میں جو انسٹال کیے وہ یہ کہ اولاد گفٹ ہے. اب بتاؤ گفٹ کو خرچ کرنے میں لینے میں پلاننگ ہوتی ہے یا خرچ کرنے میں پلاننگ ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر ایک بندہ آیا میرے پاس ایک لفافے میں 50,000 روپے دی، مفتی صاحب یہ گفٹ ہے. مفتی صاحب نے گننے بن کے یوں کر کے ڈال لیے چیک. ادھر سے آیا 50,000 گفٹ یوں کر کے ڈال لیے. ادھر سے آیا 1,00,000 گفٹ. ہوتا نہیں ہے ایسے، وہ خوش تو ہونے دو نا. ادھر سے آیا اچھا نعت خوانوں کو بڑے پیسے ملتے ہیں. کل میں جلسے میں گیا نا، بڑی پیاری نعت پڑھی بندے نے، بڑا مزہ آیا. لیکن جب کوئی اچھا شعر پڑھتا لوگ آتے یہ لو بھائی چپکے سے مٹھی میں پیسے رکھ کے. ہمارا 2 گھنٹے بیان ہوا، ہم نے بڑی اچھی اچھی باتیں کی، لوگ ایک دم جوش میں آتے ہیں لیکن کوئی ہل بھی نہیں رہا. ہم نے کہا چلو یار نعت خوانوں کے مزے بہت ہیں. اچھا ادھر سے 50,000 آ رہے ہیں. اب کوئی کہے مفتی صاحب اتنے پیسے لے رہے ہو بغیر پلاننگ کے پیسے ہی آتے چلے جا رہے ہیں، یہ تو ٹھیک نہیں ہے. میں کہوں گا آئیں جتنے بھی، اس کے لیے پلاننگ کی ضرورت نہیں ہے. پلاننگ کی ضرورت ہوگی خرچ کرنے میں. یہ پلاننگ کا موقع نہیں ہے، کیونکہ گفٹ تو جتنے آ جائیں اچھا ہے بھائی، جتنے آ جائیں. لاکر بڑا بنوا لوں گا میں، ایک اور اکاؤنٹ کھلوا لوں گا میں، جیبیں بڑی کروا لوں گا میں. گفٹ کبھی کوئی نہیں روکتا. پلاننگ گفٹ لینے میں نہیں کی جاتی، گفٹ کو خرچ کرنے میں کی جاتی ہے. کہ ایسے ہی اڑاؤ نہیں، اب اتنے آ گئے ہیں تو اب شادی تو ہو نہیں سکتی، اب کیا کریں ہم اس سے. پہلے تو پلاننگ آسان تھی میرے لیے. اب بھائی ایسا کرتے ہیں کہ بچوں کو ہم ذرا اور اچھے اسکول میں ڈال دیتے ہیں، ذرا اور تگڑی فیسیں ہو جائیں گی ان کی، اور یہ کر دیتے ہیں یہ کر دیتے ہیں. ہاں بغیر پلاننگ کے اڑانا شروع کر دو گے تو یہ نعمت کی ناقدری. تو اللہ میاں نے قرآن میں جو ہمیں سافٹ ویئر انسٹال کیے نا مسلمان سوسائٹی کو جو قرآن پڑھتے ہیں ان کو یہ بتایا کہ اولاد یہ بوجھ نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے، گاڈ گفٹڈ ہے، یہ خدا کی طرف سے گفٹ ہے. اب جب گفٹ ہے تو گفٹ آنے میں پلاننگ نہیں ہوتی، جب آ گئے تو پھر پلاننگ کرنی ہے تاکہ ضائع نہ ہو. کہ اس کو ڈاکٹر بنانا ہے، اس کو عالم بنانا ہے، اس کو مفتی بنانا ہے، اس کو کیا بنانا ہے، انسان کا بچہ بنانا ہے، کیسے بنانا ہے، کون سے اسکول میں بھیجیں، کس بزرگ کے پاس بھیجیں، کس کے بیان سنائیں. چرسیوں میں بیٹھ رہے تو اس سے کیسے بچائیں ہم اس کو، صبح شام ایسا نہ ہو PUBG کھیلتے کھیلتے زندگی گزر جائے. تو پلاننگ اس اولاد کا کیا استعمال ہے اس میں پلاننگ ہوگی. ہمارے یہاں فیملی پلاننگ والوں نے الٹے کام شروع کر دیے، اولاد پیدا کرنے میں پلاننگ شروع کر دی کہ پلاننگ سے پیدا ہوں گے، پہلے ایک ہوگا 25 سال کے بعد دوسرا، بعض دفعہ ہوتا ہی نہیں 25 سال کے بعد دوسرا، یہ آپ کے اختیار میں ہے ہی نہیں. اب اس الٹی پلاننگ کا جو نقصان ہو رہا ہے نا، بڑا نقصان، میں بار بار کہتا ہوں لڑکے اور لڑکیوں کی گروتھ ریشو کی ایسی کی تیسی ہو گئی. اب جس کو سب کو 2 بچے چاہیے تو جس کو بیٹا مل گیا وہ تو نسل روکے گا، جس کو نہیں ملا وہ 5-5 6-6 بیٹیاں ہو جاتی ہیں بیٹے کی لالچ میں، وہ 6 بیٹیوں کے بعد جا کے نسل روکے گا. بیٹے 1 یا 2 اور بیٹیاں 6-6. تو یہ تو سارا فطری نظام کی ایسی کی تیسی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی. آپ کہہ سکتے ہو کہ چائنا اور جاپان اور انڈیا ان دونوں کنٹریز میں فیملی پلاننگ پر عمل ہوتا ہے، تو ان میں تو گروتھ ریشو ایسا نہیں ہے کہ لڑکیاں بہت زیادہ لڑکے کم، بلکہ وہاں تو لڑکیاں ہی شارٹ ہیں. تو بھائی وہ ایک اور ظلم کر رہے ہیں جس کا خدا آخرت میں انتقام لے گا. وہ یہ کہ لڑکیوں کو ماں کے پیٹ میں مار دیا جاتا ہے پیدا ہونے سے پہلے، ورنہ اگر وہ پیدا ہونے دینا تو وہاں لڑکیاں ہی لڑکیاں ہوں. اتنی عورتیں پیدا ہو جائیں، مرد مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے ان کے، کیونکہ جس فیملی میں ایک بیٹا ایک بیٹی ہو گئی وہ روکے گا نسل، جس کے 2 بیٹے ہو گئے وہ بھی روک لے گا، کیونکہ بیٹے کی ضرورت لوگوں کو بیٹی سے زیادہ ہوتی. خود ماؤں کو بیٹا چاہیے ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں ہماری سوسائٹی میں 5 بیٹیاں 6 بیٹیاں 7 بیٹیاں، کس چکر میں یار؟ اس چکر میں کہ شاید اگلی دفعہ بیٹا ہو جائے، وہ نہیں ہوا تو اب تو سارا سیٹ اپ جب آپ فطرت کے کام میں ٹانگ اڑاتے ہو تو الٹا پلٹا ہوتا ہے. تو میں اس کر رہا تھا کہ اسلام نے جو سافٹ ویئر ہمیں ہمارے دیے، جو قرآن پڑھتے ہیں قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، وہ یہ کہ یہ نعمت ہے. لہذا جب آپ کے دماغ میں یہ آ گیا نا، یہ سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے کہ نعمت ہے، تو پھر آدمی کیا چاہے گا؟ میری اولاد زیادہ ہو. یہ کافروں کو بھی یہی پتا تھا کہ اولاد زیادہ ہونا نعمت ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن کافروں کو کہتا تھا کہ تم اگر اطاعت کرو گے تمہیں اللہ کثرت سے اولاد دے گا. یمددکم باموال وبنین، یہودیوں کو اللہ کہتے ہیں ہم نے کہا کہ جب تم اطاعت کرو گے کثرت سے اللہ تمہیں اولاد دے گا. اور قرآن کہتا ہے شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو، وکثرکم، اللہ نے تمہاری آبادی بہت بڑھا دی ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس پہ شکر ادا کرو. فیملی پلاننگ والے ہوتے اس زمانے میں وہ کہتے یہ بڑھا دیے، یہ تو ٹینشن ہے ہمیں،
तुम इसको कह रहे हो अल्लाह का शुक्र है, हमारी तो बढ़ी हुई आबादी क्या है, टेंशन। पैगंबर कह रहे हैं बड़ी हुई आबादी तुम्हारे लिए अल्लाह की नेमत है, शुक्र अदा करो। तो अब जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिए कि ये बोझ है, तो फिर याद रखो कुछ दिनों तक ऐसा लगता है कि 2 होने चाहिए, इस पे आप कौम को लाएंगे, लेकिन अगला स्टेप पे कौम खुद आएगी, आप नहीं लाएंगे। वही कि जब बोझ है तो फिर 2 के बजाय कितने होने चाहिए, 1। कोरा इस पे सेट हो गया आके। फिर 1 भी है तो बोझ ही ना, वो है क्या, वो भी कहते हैं बोझ है। कहते हैं होना चाहिए, लेकिन वो 50 साल या जब हम बुढ़े होने लगेंगे उस वक्त शादी करेंगे, फिर 1 होना चाहिए। तो ये एक ऐसी चीज है जिसपे शुरू आप करते हैं, फिर ये आपके कंट्रोल में नहीं रहती। बिल्कुल वो किस्सा है कि वो जो मैंने बताया ना कि दरिया में कंबल बहता हुआ जा रहा था, वो असल में रीछ था, मुंह अंदर था तो ऊपर से लग रहा था कंबल। तो एक आदमी लालची था, उसने कहा मैं जाऊंगा इस कंबल को निकाल के लाऊंगा। लोगों ने कहा तूफानी दरिया है, कंबल छोड़ दे, हम तुझे बाजार से दिला देंगे। उसने कहा नहीं नहीं, इतनी कीमती चीज मैं छोड़ नहीं सकता। लालची था, दरिया में डुबकी लगाई और कंबल को जाके पकड़ा तो वो रीछ था, रीछ ने उसको पकड़ लिया। अब वो उसको भागे लेके जा रहा है। दूर से लोगों को समझ में नहीं आ रहा है ये कंबल के साथ बहता क्यों जा रहा है। तो लोगों ने चीख मार के कहा नालायक डूब जाएगा, कंबल को छोड़ दे। तो ये कहता है मैं तो कंबल को छोड़ रहा हूं, कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा। तो कुछ बुराइयां ऐसी हैं सोसाइटी में, आप शुरू आप करते हो कि एक प्लानिंग के तहत होंगी, लेकिन फिर आप उसको छोड़ना चाहते हो, कौम फिर उसको नहीं छोड़ती। यूरोप में पहले ज्यादा बच्चों पे फख्र किया जाता था, उनके हुक्मरानों ने और जो उनके वही के नूर से जो आरी लोग थे, मजहब से दुश्मन लोग थे, उन्होंने ये बावर कराया कि कम बच्चे होने चाहिए। नतीजा क्या निकला कि उन्होंने कहा ठीक है जी कम होने चाहिए। अब वो कह रहे हैं ज्यादा होने चाहिए, लेकिन वो कंबल को वो छोड़ना चाह रही है उनकी कौमें, लेकिन कंबल अब उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो जो सॉफ्टवेयर ऐसे इंस्टॉल हो गए हैं, वो सॉफ्टवेयर किसी से रिमूव ही नहीं हो रहे। अब वो समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही, वो अब रिमूव ही नहीं हो रहे, डिलीट का बटन ही उड़ गया है वहां से। तो आप ये जो एक इतनी भयानक चीज है, ये फिर आपके कंट्रोल में नहीं रहती। इसलिए जो नेचर पे चल रहे हो ना, तो ये एक बुराई तो ये है कि जब ये आप दिमाग में डाल दोगे तो फिर क्या होगा। फिर दूसरा, जब आप ये किसी के दिमाग में डाल देते हो ना कि पैसा खर्च करने से कम होता है, ये सॉफ्टवेयर जब किसी की खोपड़ी में आ जाए तो वो अपनी नस्ल भी रोकेगा। क्योंकि फैमिली प्लानिंग के पीछे जज्बा क्या है कि आपकी अपनी औलाद जब ज्यादा होगी तो आपकी गुर्बत में इजाफे का जरिया, यानी आपको उसको खिलाना पड़ेगा तो आपकी आमदन डिवाइड होगी। ऐसा ही है ना, ये सॉफ्टवेयर आज की लिबरल दुनिया ने इंस्टॉल कर दिए लोगों की खोपड़ियों में। अब जब ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गए, अब इसका नुकसान क्या हुआ। सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल हुए हैं उनकी नीयत तो ये थी कि सिर्फ इस जज्बे से नस्ल को रोको, लेकिन सॉफ्टवेयर ये कह रहा है कि इस जज्बे से जब नस्ल रोकी जा सकती है, और उसके पीछे फलसफा ये है कि खर्च करने से डिवाइड होगा, तो डिवाइड तो और बहुत सारे कामों से हो रहा है। शादी करने से भी डिवाइड होता है। अगर कोई नौजवान 18 साल में शादी करता है तो जितना कमा रहा है वो डिवाइड होके कहां जाएगा, आधा बीवी के पास जाएगा। तो उन्होंने निकाह करना भी क्या कर दिया गोरों ने, हालांकि उनकी कौम, उनकी रियासतें ये नहीं चाहती थी कि ये जल्द शादी करना छोड़ दें। फैमिली सिस्टम को तो वो भी चाहते हैं प्रोमोट करना, लेकिन जब सिर्फ एक चीज को गलत हुई है ना, उस गलत के नतीजे में बहुत सारी चीजें गलत होना शुरू हो गई। तो उन्होंने शादी करना भी छोड़ दी। यार जब मेरा पैसा है तो फिर मेरा पैसा है, मैं क्यों बीवी को खिलाऊं भाई। फिर जब बेगम को नहीं खिलाना, अपने बच्चों को नहीं खिलाना, तो किसी बेवा से शादी करके उसके यतीम बच्चों को खिलाना, ये तो पागलपना और हमाकत। इस ऐसे आदमी के तो सींग होने चाहिए सर पे, हमाकत के, कि अपनी जो अपना ब्लड है उस पे खर्च करने से पैसे कम होते हैं, तो दूसरे के ब्लड पे खर्च करना तो और परले दर्जे की हमाकत है। अबे भाई खोपड़ी शरीफ में बातें आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। तो ये ऐसा उल्टा पुल्टा हुआ है ना कि अब इसकी ब्रेकें नहीं। अब ये लिबरल दुनिया क्या कर रही है, अब ये एक तो शादियां 40-40 साल में करते हैं, फिर उनको बीवी चाहिए कमाने वाली, क्योंकि इनके सॉफ्टवेयर अपडेट होते जा रहे हैं जमाने के हिसाब से और अपग्रेड होते जा रहे हैं। अपडेट नहीं बल्कि अपग्रेड होते जा रहे हैं इनके सॉफ्टवेयर। पहले ये था कि सिर्फ बच्चे ही 2 होने चाहिए, फिर ये था कि भाई बीवी भी नहीं होनी चाहिए, शादियां भी 1 होनी चाहिए, और फिर बीवी भी नहीं होनी चाहिए, फिर जब अगर हो भी तो फिर 50 साल में होनी चाहिए, और फिर किसी बेवा या यतीम बच्चे को पालना ये भी नहीं होना चाहिए। तो होते 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 वही होगा जो हो रहा है दुनिया में, मैं मेरा माल।
پھر معذوروں کے لیے گورنمنٹ پتہ ہے کیا کرے گی؟ وہی کچھ کرے گی جو یورپ میں کیا ہے. وہاں سگا بھائی اپنے سگے معذور بھائی کو نہیں پالتا، گورنمنٹ پالتی ہے. آج آپ کا بھائی معذور ہے، کون پالے گا؟ گورنمنٹ پالے گی؟ آپ پالو گے. یہ آپ کی خوبی ہے. یہ یورپ اور امریکہ میں ان لوگوں کی خوبی نہیں ہے، وہاں گورنمنٹ پالتی ہے. لوگ گورنمنٹ کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں اور صحیح کرنی چاہیے کہ قانون مضبوط ہے، معذوروں کو حکومت پالتی ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے نا کہ ضرورت ایجاد کا نام ہے. تو یہ ضرورت تھی اس سوسائٹی میں جس کی وجہ سے یہ قانون ایجاد ہوا ہے. کیونکہ وہاں گورا پالنے کے لیے، وہ اپنے بوڑھے باپ کو پالنے کے لیے تیار نہیں ہے. تم جب پہلے اولاد روکی نا، پھر ابا بھی روکو. ابا کو تو روک سکتے نہیں کیونکہ ابا پہلے پیدا ہوتے ہیں، بچہ بعد میں پیدا ہوتا ہے. تو ابا کو روکنے کا یہ ہے کہ ابا پہ خرچ نہ کرو، میرا پیسہ ہے تو میں نا. تو گورنمنٹ نے کہا یار یہ تو روڈوں پہ بڈھے بیچارے بوڑھے پڑے ہوئے ہوں گے یہاں پہ. تو انہوں نے بڑا اچھا نظام بنایا، اولڈ ہاؤس بنایا کہ بھئی یہ بوڑھوں کو ہم جا کے بڑی تعریفیں کرتے ہیں. دیکھو گورنمنٹ یہاں بوڑھوں کو کتنا اچھا کھلاتی، کتنی کیئرنگ حکومت. ایک ہماری حکومت ہے، مار دیا بڈھوں کو. حکومتوں نے یقیناً مارا ہے، پبلک نہیں مارتی. پبلک غریب ٹماٹر بیچے گا، اپنے بوڑھے باپ کو گلے سے لگا کے رکھے گا گھر میں. یہ جذبہ گورے میں بولو نا نہیں ہے. کروڑ پتی ہوگا، اب باپ کو ایک سیب نہیں کھلائے گا. اللہ ماشاءاللہ چند واقعات تو ہر جگہ ہوتے ہیں، اور یہ میں ایسی باتیں نہیں بتا رہا، ہوائی باتیں. تو اب معذوروں پہ خرچ گورنمنٹ، لیکن اللہ میاں نے دوسرے طریقے سے ان سے انتقام لیا ہے کہ ٹیکس نکالو ان سے. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ٹھاک طریقے سے. کیا ہمیں زکوٰۃ 2.5% دیتے ہوئے موت آتی، اللہ نے ٹیکس کا نظام ہم پر مسلط کر دیا کہ ان سے زبردستی چھینو، جس پہ ان کو ثواب بھی 2% کا نہیں ملے گا. ثواب بھی نہیں ملے گا. جو زکوٰۃ پہ ثواب ملتا ہے، فری پھوکٹ میں معذور بھائی پہ خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے، فری پھوکٹ میں ماں باپ کو کھلانے کا ثواب ملتا ہے، ٹیکس پہ وہ ثواب. میں نہیں کہتا کہ گناہ ملتا ہے ٹیکس دینے پہ، ثواب بھی ہو سکتا ہے ملتا ہو، وہ والا نہیں ملتا جو اپنی مرضی سے. تو آپ اس کے باپ کو بھی دینا ہے، یہ آپ کے باپ کو بھی دینا ہے. اور ان ملکوں میں کم از کم ٹیکس لے کے خرچ انسانوں پر ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں تو وہ بھی نہیں ہو رہا. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ کھوپڑی ہے الحمدللہ، تو بات بھی آ رہی ہوگی. اچھا خیر. تو اب دیکھو انہوں نے وہ والے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے نا ان میں. یہ یہاں سے شروع ہونا، اولاد پہ خرچ تو پھر بیوی پہ بھی خرچ نہیں، پھر ابا پہ بھی خرچ نہیں، پھر معذوروں پہ بھی خرچ نہیں. اسلام نے اس کے بالکل اپوزٹ سافٹ ویئر انسٹال کیے. اسلام نے کیا سافٹ ویئر انسٹال کیے؟ کہا کہ تمہارے لیے پیغمبر کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. اللہ کرے یہ کھوپڑی میں باتیں بیٹھ جائے خدا. یہ دل کو درست کرنے کی باتیں، اور اللہ کی قسم یہ باتیں دل میں بیٹھ گئی نا، سب سے پہلا انعام پتہ ہے کیا ملے گا؟ ٹینشن فری زندگی. دماغ ایسا ریلیکس ہوگا، مزے کی زندگی اللہ دے گا. جس کے دل میں دنیا اور دولت کی محبت ہونا، سب سے پہلے اللہ اس سے انتقام یہ لیتا ہے، اس کا سکون چھینتا ہے. اللہ دل بڑا ہو جائے گا، خرچ کرنے کی عادت پڑے گی. لائف کو کیا کرو گے؟ انجوائے. ٹھیک ہے، انجوائے کرو گے لائف. یہ پہلا انعام ملتا ہے جس کے دل سے دنیا کی محبت نکلتی ہے. ایسے اٹکے ہوئے ہیں نا اینٹوں میں، دیواروں میں. اوف کیا مجھے تو بہت عجیب سا محسوس ہوتا ہے یار. تو کیا ہوا کہ جی وہ اسلام نے اس کے برعکس کیا بتایا؟ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ نے کسی کو مسکین پیدا ہی نہیں کیا، تاکہ مثال وہ سامنے آئے جو بالکل اپوزٹ، تاکہ کوئی اشکال نہ کر سکے اصل میں ان کے پاس تو پیسے ہیں. 40 دن گھر میں چولہا نہیں جل رہا، اور بیویاں کتنی رکھی ہوئی ہیں؟ 9 ایٹ اے ٹائم. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ یہاں شرمندہ ہو جاتے ہو آپ لوگ. خیر آگے چلو. ایک بیوہ سے نکاح کر رہے ہیں حضرت ام سلمہ سے، جن کی عمر بھی زیادہ ہے اور 2 بچے بھی ہیں. ان کو نکاح کا پیغام بھیجا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری عمر زیادہ اور میرے ساتھ تو 2 بچے بھی ہیں، میں ان کو چھوڑ کے کیسے آ سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ میری عمر تم سے بھی زیادہ ہے، کوئی بات نہیں، تمہاری عمر زیادہ ہے تو میری تم سے بھی زیادہ، اور جو 2 بچے تو چھوڑ کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بچے بھی اللہ و الی الرسول، اللہ رسول کی طرف میری کسٹڈی میں پلیں گے. آج کے لبرل طبقہ اس وقت ہوتا، اگر آج کے جو کیلکولیٹر لے کے بیٹھے ہوتے ہیں نا، پلاننگ کیوں بھائی پلاننگ، کیا کسی پلاننگ کے لحاظ سے یہ کچھ تک بنتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ آپ کے پاس خود تو ہے نہیں اور آپ دوسروں کے بچوں کی کفالت کر کے ان کو کہاں سے کھلاؤ گے بھائی؟ نہیں آئی بات. کوئی تک بنتا ہے، لاجک بنتی ہے اس کی؟ کوئی بظاہر کوئی لاجک نہیں بنتی، لیکن سافٹ ویئر انسٹال کیے جا رہے ہیں. ہم تو اپڈیٹ کر رہے ہیں، سافٹ ویئر انسٹال تو پیغمبر کر کے گئے ہیں.
کیونکہ انسٹال کرنا مشکل ہوتا ہے, اپڈیٹ کرنا ایک بٹن پہ ہو جاتا ہے. اب اپڈیٹ کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے, سوچو انسٹال کرنا کتنا مشکل ہوگا. لیکن صحابہ کے ہاں 2 منٹ میں انسٹال ہو گئے تھے سافٹ ویئر, کیونکہ ان کا ایمان مضبوط تھا, ان کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ بھئی جو پیغمبر کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. لہٰذا صحابہ نے بھی یہی روش اختیار کی ہے. پھر تو بیوہ سے نکاح کر کے اپنی ذمہ داری بھی بڑھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں 2 بچے بھی لے آؤ. سوال پیدا ہوتا ہے بھائی اس کی تو کوئی لاجک ہی نہیں ہے. بھائی لاجک یہ ہے کہ رزق پہلے آتا ہے, ماں کی چھاتیوں میں دودھ پہلے آتا ہے یا بچہ پہلے آتا ہے؟ اگر کوئی عورت یہ کہے کہ فلاں کے چونکہ بچہ ہے اس کی تو چھاتیوں میں دودھ ہے تو وہ تو بچے کو دودھ پلا رہی ہے, میں بچہ پیدا کروں گی تو میری چھاتیوں میں تو دودھ ہے نہیں لہذا میں نہیں پیدا کر رہی, اسے کیا کہا جائے گا؟ وہ بھائی پیدا کر تو صحیح, اللہ مخلوق کو پہلے بیچتے ہیں, رزق کا انتظام تو پہلے سے ہوتا ہے, سافٹ ویئر تو پہلے سے انسٹال کیے ہوئے, لیکن اس کا اظہار جب بچہ ہوگا تو ہوگا, اس سے پہلے نہیں ہوگا. تو آپ کی لائبلٹیز جب بڑھیں گی نا, ذمہ داریاں بڑھیں گی تو رزق کے دروازے کھلیں گے. آپ کہہ سکتے ہو پھر ہمارے پیغمبر پہ رزق کے دروازے کیوں نہیں کھل گئے 9 شادیوں کے بعد؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا. دیکھو رزق کے دروازے کھلنے کا مطلب کیا ہے, ہر ایک کو نا اس کے حساب سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں. رزق کے دروازے کھلتے ہیں, کسی پہ دولت کے انبار لگ جاتے ہیں. کسی نے اپنے لیے جب غربت کو اختیار کیا, ہمارے پیغمبر نے تو غربت کو اختیار کیا ہے نا, کیونکہ آپ پہ رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں نا تو بہت ساری اس میں مصلحتیں فوت ہو جاتی ہیں. اللہ نے کہا ضرورتیں پوری ہوں گی, استغنا دے دوں گا میں, دل میں یہ غربت کا خیال نہیں آئے گا. ہمارے نبی کے گھر میں کھانے کو نہیں تھا لیکن آپ کے دل میں استغنا بے پناہ تھا, تو اسی میں صبر کی توفیق دے دینا, یہ بھی رزق کے دروازے کھلنا ہے. حضرت ام سلمہ اسی غربت میں نبی کے ساتھ گزارا کیا. حضرت عبد الرحمن ابن ابی سلمہ اور آپ کی جو دوسری بہن تھی وہ نبی کی کسٹڈی میں بڑے ہو گئے, اسی طریقے سے ہو گئے بڑے. تو ضرورتیں پوری ہو گئیں کہ نہیں ہو گئیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ستیلے بیٹے تھے آگے حدیثوں کا پرچار کے, تو بنیادی ضرورتیں ان سب کی ساری پوری ہوئی ہیں. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں اگر آپ پہ رزق کے دروازے نہیں کھل رہے تو آپ سمجھ لو کہ جتنا رزق مجھے مل رہا ہے میری ضرورت کے لیے یہ کافی تھا. میں نے جو سٹی اسکول اور بیکن ہاؤس کو اپنا معیار بنایا ہوا ہے, یہ معیار ہی غلط بنایا ہوا ہے. مسافر کو جتنی چیزیں دنیا میں بیسک چاہیے ہوتی ہیں وہ اللہ دے دیتا ہے. تو پیغمبر کے ساتھ تو اللہ کا معاملہ یہ تھا کہ ہمارے نبی کی تو غربت اختیاری تھی, آپ تو چاہتے ہی نہیں تھے کہ میری غربت دور ہو. اس میں بہت ساری حکمتیں تھی, وہ میں بیان کر چکا ہوں. تو اس لیے ہمارے نبی کے پاس تو پیسہ صبح آیا بھی تو شام ہونے سے پہلے صدقہ کر دیا, سارا صدقہ. لیکن پھر بھی اللہ نے کھلایا پلایا کہ نہیں؟ آپ کی ازواج کو بھی کھلایا, اور پھر ازواج کا بھی یہی حال تھا. نبی کے دنیا سے جانے کے بعد حضرت عمر کیا کرتے تھے, مال غنیمت جب آتا تو امہات المومنین کا راشن 1 سال کا ان کے گھر پہنچا دیتے. تو اس میں کیا ہوتا, وہ یہ نہیں کہتی اب اللہ نے چونکہ رزق کے دروازے کھول دی, ہماری غربت پہ اللہ نے اب ہمیں نوازا ہے, ہم نے توکل کیا تو اب ایسا ہے کہ اب ہم کھائیں گے. نہ انہوں نے کیا کرتی تھی کہ ان کی ٹریننگ ہی ایسی تھی نا, وہ صبح سے بانٹنا شروع کرتی, اور حضرت زینب کا تو یہ تھا کہ شام تک خالی, اور باقیوں کا بھی 1 آدھ ہفتے کے اندر سارا کیا خالی. حضرت عمر غضبناک ہوتے, صحابہ غضبناک ہوتے, بھئی ہماری مائیں ہیں, ہماری ذمہ داری ہے, تو یہ سارا ہی صدقہ کر دیتی ہیں. عبداللہ بن زبیر ہیں حضرت عائشہ کے بھانجے, انہوں نے تو قسم اٹھا لی کہ میں اللہ کی قسم اپنی یہ جو خالہ ہیں عائشہ ان کے ہاتھ روکوں گا, میں کیوں خرچ کر دیتی ہیں. حضرت عائشہ کو اتنا غصہ آیا, انہوں نے کہا تو مجھے صدقے سے روک رہا ہے اور قسم اٹھا رہا ہے, اللہ کی قسم میں تجھ سے زندگی میں کبھی بات نہیں کروں گی. دونوں کی قسموں کا ٹکراؤ ہو رہا ہے. ٹکراؤ کس بات پہ ہو رہا ہے؟ وہ کہہ رہے آپ کو خالہ ہو میری, آپ ماں بھی ہو, امت کی مائیں ہیں, تو آپ اتنا صدقہ کر رہی ہو تو میں جو ہوں آپ کو, کیونکہ ترس آ رہا ہے نا بھائی, کوئی اتنا صدقہ کر رہا ہو کل قحط پڑے گا, بھوک پیاس سے حالت خراب ہوگی, تو جس میں محبت ہوتی ہے اس کو تو ترس آئے گا نا. تو ان کو ترس آ رہا تھا کہ بھئی یہ اتنا صدقہ کر رہی ہیں. عبداللہ بن زبیر نے قسم اٹھا لی, اللہ کی قسم میں ان کے ہاتھ روکوں گا. انہوں نے کہا تو کون ہوتا ہے میرا ہاتھ روکنے والا؟ بھائی یہ تم کون ہوتے ہو, تو مجھے روک رہے ہو؟ میں اللہ کی قسم زندگی میں تم سے بات نہیں کروں. اور وہ دونوں کی قسمیں کیا چل رہی ہیں. اب وہ حضرت عائشہ کے بھانجے تھے, ان کو خیال ہوا کہ بھئی یہ اگر ناراض چلی گئیں تو میرا کیا بنے گا آخرت. تو وہ قسم بھول کے ان کو منانے میں لگ گئے. اتنا منایا کہ پھر حضرت عائشہ نے قسم توڑ کے کفارہ ادا کیا. پھر کفارہ بھی کیسا ادا کیا ہے, ہمارا تو کفارہ ہے نا 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا. حضرت عائشہ نے کہا نہیں, پھر باندیوں پہ باندیاں خرید کے آزاد کرتی, موت تک باندیاں خریدتی آزاد کرتی.